کیا بات ہے رضوان گمان، کیا بات ہے. اور آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں علماء کے بول میں، عالم کے بول میں علماء کے بول ہی کہتا رہتا ہوں. بتائیے اتنے دن ہو گئے، لیکن کیا کروں جناب، جب علماء کرام یہاں پر ہوتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے علماء کرام ہیں کہ میرے منہ سے علماء کے بول نکلتا ہے، لیکن عالم کے بول جی. اس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور روزانہ ہمارا ایک موضوع ہوتا ہے جس کو لے کے ہم چلتے ہیں اپنے علماء کرام سے. اس حوالے سے چھوٹے چھوٹے سے سوالات کرتے ہیں یا جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ زندگی میں کس طرح سے چیزوں کو بہتر کیا جائے، کس طرح سے چیزوں کو سمجھا جائے. ایک بہت عام جملہ، یہ بڑی مزے کی بات ہے، جو آپ نے بھی سن رکھا ہے، میں نے بھی سن رکھا ہے، اور ہم سب یہ سنتے رہتے ہیں کہ دین کو مشکل بنا دیا گیا ہے جبکہ دین اتنا مشکل ہے نہیں. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو جملہ ہے کہ دین کو مشکل بنا دیا گیا ہے، دین اتنا مشکل ہے نہیں، یا واقعی میں دین اتنا مشکل ہے. اس طرح کی باتیں یا تو آپ سمجھیے کہ پروپیگنڈا ہے یا وسوسہ ہے یا لوگوں کی صرف باتیں ہیں. لیکن حقیقتاً اگر میں بات کروں، جو میرے نزدیک بات سمجھ آتی ہے، جو پست ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں، جو باہمت نہیں ہوتے ہیں، جو ذرا ڈرپوک ہوتے ہیں، تو وہ تو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ نہیں، ہم سے تو یہ نہیں ہو پائے گا، ہم تو کر ہی نہیں سکتے ہیں یہ. اللہ تعالیٰ کو بھی باہمت لوگ پسند ہیں، اور جو ہمت دکھاتے ہیں زندگی میں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی بھی عطا کرتے ہیں، ان کو آگے بھی لے کر آتے ہیں. سو یہ جو ایک کمپیریزن کیا جاتا ہے کہ نہیں، یہ جو ہمارے علماء کرام ہیں یا ہمارے بات کرنا بہت ضروری تھی، تو میں نے کہا کہ اپنے علماء کرام کو اس حوالے سے ضرور بات کرنے کا موقع دیا جائے، سمجھائی جائے بات کہ کیا واقعی. السلام علیکم مفتی حنیف قریشی صاحب، آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. کیا واقعی دین مشکل ہے، یا دین کو مشکل بنا دیا گیا ہے، یا دین مشکل نہیں ہے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. بنیادی طور پر دین آسان ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان الدین یسر، دین آسانی کا نام ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ما جعل علیکم فی الدین ما جعل علیکم فی الدین حرج. اللہ تعالیٰ نے دین میں تمہارے لیے تنگی نہیں رکھی. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا. اس کے علاوہ اور بہت ساری آیات احادیث ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دین آسان ہے. اب دین بذات آسان ہے، لیکن حالات کے تحت جو اس کے احکام ہیں، طبیعتوں کے تحت، احوال کے تحت، وہ بہت سارے لوگوں کو مشکل لگتے ہیں یا وہ خود اپنے لیے اس کو مشکل بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دین تو آسانی کا نام ہے، لیکن جس آدمی نے سویرے 11 بجے اٹھنے کا معمول بنا لیا ہو، اب اسے کہا جائے کہ فجر اٹھ کے نماز پڑھو، علماء کہیں کہ بھائی ذرا بھی تم نے تاخیر سے نماز نہیں پڑھنی، سورج طلوع ہو گیا تیری نماز نہیں ہوگی. بھائی مولویوں نے دین مشکل بنا دیا. اب حکم شریعت تو یہ ہے کہ جب طلوع فجر ہو تو روزہ بند کرو، اور غروب آفتاب ہو تو روزے کی افطار کرو. بندہ کہ جی مولویوں نے اسٹرکٹ لائن. بھائی علماء کا کام ہے، مفتی کا کام ہے دین بنانا نہیں، دین بتانا. جو قرآن و سنت نے اس کے سامنے چیزیں رکھی ہیں، عالم کا کام ہے اس کو بتا دینا. اب یہ اصل بات وہی والی ہے کہ مجھے اور آپ کو تو شاید 2 رکعتیں پڑھنی بھی مشکل لگیں، اور جو اہل اللہ ہیں وہ ساری ساری رات نمازیں پڑھیں، اور سیدہ زہرا ایک سجدے میں رات گزار دیں، اور جب فجر کی اذان ہو تو پھر کہیں ربا تو نے اتنی چھوٹی رات بنائی ہے کہ تیری بندی نے جی بھر کر تیرا سجدے کی لذت بھی نہیں پا سکی ہے. تو یہ دین آسان ہے. اصل میں ہمیں بہت ساری چیزیں ہمارے ذہنوں میں ڈال دی گئی ہیں. جس طرح علماء کے خلاف ایک پروپیگنڈا ڈال دیا گیا جی کہ مولوی اپنے لیے سب حلال کر دیتے ہیں اور ان کے لیے سب حرام کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے. دین کے اندر بڑی وسعت ہے، اور علماء جب تقوی کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک لائن ہے، اور جب فتوے کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک لائن ہے. اگر ہم فتوی یہ آخری بات ہے، مثلا اگر آپ کے جسم پہ کوئی ذرہ سا خون کا دھبا لگا ہوا ہے اور آپ کے پاس دھونے کے لیے کوئی فرصت نہیں ہے، اور وہ نجاست غلیظہ 1 درہم کی مقدار سے کم ہے، تو فتوی یہ ہے کہ آپ کی نماز ہو جائے گی. لیکن ہم سے اگر کوئی پوچھے گا جی یہ خون لگا ہوا ہے ہم نماز پڑھیں، نہیں جاؤ دھو کے آؤ،
جی مولویوں نے ہمارے لیے دین مشکل بنا دیا، ایسا نہیں ہے. اصل میں علماء حکمت کے تحت یہ کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو تھوڑی سی اجازت دی کہ لگے لگے بھی پڑھ لو، اس نے تھوڑی اور بڑھانا ہے تو اور بڑھانا ہے، پھر یہ تمیز ہی جو ہے نا وہ ختم ہو جانی. اور پروٹوکول علماء ہم یہ اس بارڈر لائن بالکل کو سمجھتے ہیں، لہٰذا وہ دیکھتے ہیں کہ یار اتنی گنجائش موجود ہے، تو وہ بارڈر لائن کا جو فتوی ہے اس پر کبھی عمل کرتے ہیں، جس سے یہ لگتا ہے کہ علماء اپنے لیے آسانی چاہتے ہیں اور اوروں کے لیے مشکل. تو پیغام یہی ہے کہ دین مشکل نہیں ہے، ہم نے خود اپنے لیے دین کو مشکل بنایا ہے. علماء نے نہیں بنایا، ہماری طبیعتوں نے بنایا ہے، ہماری سوسائٹی نے بنایا ہے، ہمارے دوستوں یاروں نے ہمارے دماغوں میں ایسا وہ گھول گھول کے نا ماشاءاللہ تبرکات، تو اس کی وجہ سے ہمارے لیے دین کو مشکل بنا ہے. علامہ امین شہیدی صاحب یہی جو بات کر رہے ہیں، اس میں ایک اور پہلو ہے. کچھ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ مولویوں نے دین کو جو ہے وہ تھوڑا مشکل کر دیا ہے. دیر از اے ڈفرنس بٹوین علامہ اینڈ مولوی. تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اگر غور کیا جائے نا تو دین فطرت کا نام ہے. اگر آپ فطرت کے اصولوں کو دیکھیں تو دین کے عین مطابق ہے جی. اور دین کو دیکھیں تو فطرت کے اصولوں کے عین مطابق ہے. صرف لفظوں میں چونکہ بیان کیا گیا ہے اس لیے وہ دین کہلایا. اگر لفظوں میں بیان نہ کیا جائے تو دین نے جو کچھ کہا ہے وہ آپ کی فطرت کو سب سے زیادہ پسند ہے. بالکل. لیکن وہ جو فطرت کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر ایک جبلت ہے جس کو ہم کہتے ہیں حیوانیت، اس کے لیے فطری تقاضے قابل قبول نہیں ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں آپ کو اچھے کھانے پسند ہیں یا نہیں؟ جب اچھے کھانے کی کئی بار بات ہوتی ہے تو آپ دوڑ کر جاتے ہیں، ہم سب. لیکن کیا روح کو جو غذا ملتی ہے اس کی لذت آپ کے اس اچھے کھانے سے زیادہ ہے یا کم ہے؟ یقیناً زیادہ ہے اور دیر پا بھی ہے. لیکن اس کی طرف ہم کیوں کم جاتے ہیں؟ اپنی حیوانیت کی وجہ سے. دین نے کہا اس کی طرف زیادہ جاؤ، صرف اتنا سا فرق ہے. دین نے بیان کیا ہے اور فطرت کے اندر موجود ہے، لہذا فطرت تمام انسانوں کی یکساں ہے. جب تمام انسانوں کی یکساں ہے تو دین کی تعلیمات کو آپ ایک عام انسان کے سامنے رکھتے ہیں جس نے کلمہ نہ پڑھا ہو، کہیں کہ دین نے آپ سے یہ کہا ہے، اس کو وہ کبھی بھی بوجھ نہیں لگے گا اگر اس کی فطرت سلیم ہے، اس کی فطرت صحیح ہے. اگر اس کی فطرت میں حیوانیت کا غلبہ ہے تو پھر وہ بات جو ہے اور ہو جاتی ہے. اس لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہاں عملی میدان میں جیسے بھی مفتی صاحب نے بھی کہا کہ بعض اوقات علماء احتیاط کی وجہ سے بعض باتیں کر جاتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں وہیں پر رکنا چاہیے جہاں پر دین رکا، وہیں تک جانا چاہیے جہاں تک دین گیا. اگر دین نے کہا ایسا کرو، ہمیں اس میں نہ ایک حرف کا اضافہ کرنا چاہیے نہ اس میں ایک حرف کی کمی. احتیاط اگر کرنی ہو تو یہ اللہ خود کر لیتا. اگر احتیاط کرنی ہوتی تو رسول اللہ خود فرما دیتے. جتنا انہوں نے کہا اس سے نہ ہم آگے بڑھیں نہ پیچھے جائیں. اب باقی عوام کی مرضی ہے اور عوام بھی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. میں عوام کا ذمہ دار نہیں ہوں، عوام میرے ذمہ دار نہیں ہے. عوام نے بھی اللہ کو جواب دینا ہے اپنے علم اور فہم کے مطابق. بالکل. میں نے بھی اللہ کو جواب دینا ہے اپنے علم اور فہم کے مطابق. میرے ذمہ یہ ہے کہ اللہ نے کتاب میں اور رسول اللہ نے اپنی سنت میں جو کچھ بیان کیا ایز اٹ از میں لوگوں تک پہنچاؤں. میں بات اس میں نہ اضافہ کروں نہ کمی. آگے لوگ اس میں کمی بیشی کرتے ہیں تو ذمہ دار وہ ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں تھوڑی سی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. ایک نا فیشن بھی بن گیا ہے مفتی صاحب، ایک وہ بھی بن گیا ہے کہ یا کہیں کہ فیشن کہہ لیں یا یہ کہہ لیں کہ ایک سٹیٹمنٹ بن گئی ہے کہ میں وہ کروں گا جو مجھے صحیح لگتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب میرا جسم میری مرضی. نہیں میں اس طرف نہیں جا رہا. رزلٹ تو یہی ہے. نہیں وہ تو مفتی صاحب کہیں اور بات چلی جائے گی. مطلب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے ایک نا وہ ایک وتیرہ بنا لیا ہے لوگوں نے کہ میں وہ کروں گا جو مجھے صحیح لگتا ہے، یا یہ اس کو اگر میں صحیح طرح سے ری ڈیفائن کروں تو میں نے اپنے مطلب کی جو میرے سامنے چیزیں ہیں میں ان کو اپنی طرف کر لیتا ہوں اور باقی سارا کچھ میں چھوڑ دیتا ہوں. سو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے اور اس میں پھر ان کو لگتا ہے کہ یار اگر میں یہ جو مجھے نہیں پسند تو یہ مجھے مفتی نوید عباسی صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کرنے کے لیے. ماشاء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم فیصل قریشی صاحب، گزارش یہ ہے کہ دین
کسی ایک شعبے کا نام نہیں ہے، یہ ہماری تمام حیات کو محیط ہے، ہر شعبے میں دین ہونا چاہیے۔ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ جناب دین میں سختی ہے یا نہیں۔ جب آپ کامل دین پر عمل کریں گے تو پھر آپ کو دین میں سختی نظر نہیں آئے گی۔ ابتدا میں ایسا ہوتا ہے کہ جب بندہ دین کی طرف آتا ہے، ہم کیا، وہ تو نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے جب بدر کے لیے وہ نکلے تھے نا، تو اس وقت کیا ہوا؟ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، یعنی وہ جو مسلمانوں کی جماعت تھی 313، جو امت کے سب سے بلند ترین لوگ ہیں، اللہ وہ 313 میں سے کچھ ایسے تھے جو چاہتے تھے کہ ہم جناب ابو سفیان کے قافلے کو پکڑیں، اور لشکر کا مقابلہ کم لوگ چاہتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین یہ چاہتا تھا۔ اور جس چیز میں ہمیں اپنے لیے سختی نظر آتی ہے، اگر ہم اس پر عمل کریں تو آگے آسانیاں ہوتی ہیں۔ آسانیاں باہیں پھیلائیں آپ کو گلے سے لگاتی ہیں۔ کیوں اللہ رب العالمین نے فرمایا آج تم میدان بدر کی سختی کو برداشت کرو، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ اللہ رب العالمین تو ان کی جڑ کو کاٹنا چاہتا تھا کافروں کی، اور مسلمانوں نے مقابلہ کیا، اور کس خوبصورتی سے کیا۔ اگرچہ وہ مقابلہ مشکل تھا، لیکن مشکل میں وہ اترے۔ یاد رہے کہ مشکلات میں دعائیں بعد میں ہوتی ہیں، پہلے آپ مشکل میدان میں کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ، یہ چیزیں بعد میں ہوتی ہیں، پہلے آپ میدان میں ذرا کھڑے ہو جائیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ دین یہ جو ہمارے ہاں مشکل ہو گئی ہے وہ یہ کہ مولوی نے دین مشکل کر دیا، کیونکہ ہم نے دین کے شعبے بنا لیے۔ نماز پڑھنی ہے تو مولوی کے پاس جانا ہے، اور بھائی آپ نے اپنی بیوی کے پاس جانا ہے تو بھی آپ نے دین کے طریقے کے سے جانا ہے، آپ نے اپنے بچوں سے معاملہ کرنا ہے تو دین کے طریقے کے مطابق کرنا ہے۔ آپ کو جو سختیاں نظر آتی ہیں، آپ نے دین کو کوئی الگ دنیا کی چیز سمجھ رکھا ہے، دنیا کو آپ نے الگ سمجھ رکھا ہے۔ خدارا دین دنیا کچھ نہیں ہوتا، آپ دین ہی دنیا ہے اور دنیا ہی دین ہے مسلمان کے لیے۔ جب یہ بنا لیں گے تو پھر آسانیاں آپ کے لیے آگے جو ہے وہ بائیں پھیلائیں کھڑی ہوں گی، اور آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ واہ 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 واہ، کیا اچھے طریقے سے انہوں نے ساری بات کلیئر کی ہے۔ میں اسی لیے آج یہ کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ سوال جو ہیں وہ پوچھتے رہیں، اور یہ حقیقت ہے جو نوید صاحب بھی بات کر رہے تھے، وہ بالکل ایک سچی بات ہے کہ جب ہم ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں، ہم دور کر دیتے ہیں دونوں چیزوں کو، تو وہ چیزیں ہمیں الگ لگتی ہیں، لیکن اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو دین اور دنیا تو ایک ہی ہے، یا جو دین ہے وہی دنیا ہے۔ اور ہم کبھی کسی طرح سے چیزوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی طرف سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا نہیں یہ یوں کر لیتے ہیں تو یہ یوں ہو جائے گا۔ سختی کی جہاں پہ بات آتی ہے قصوری صاحب، میں آپ کی طرف ہی آ رہا ہوں، سختی کی جب بات آتی ہے تو کئی لوگوں کا یہ بھی اعتراض میرے سامنے آیا کہ مولانا حضرات کا جو انداز ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے۔ اب جیسے آپ اسکول میں چھوٹے چھوٹے بچے جا رہے ہیں، اب اسکولوں میں یہ بھی ایک روایت ڈالی گئی ہے کہ بچوں کو آپ ماریں نہیں، ڈانٹیں نہیں، ان کو پیار سے سمجھائیں تاکہ ان کو اسکول آنے کا شوق پیدا ہو۔ اور ہمارا چونکہ ایک انداز رہا ہے شروع سے، جب تک چھتر نہیں پڑتا تھا آپ کا سافٹ ویئر ہی اپڈیٹ نہیں ہوتا تھا، تو ہم تو سارے ایسے چلے ہوئے ہیں نا، تو اس پہ تھوڑا سا آتے ہیں، مطلب جی اب بچوں کو سمجھانے میں ٹائم لگتا ہے، ورنہ تو ایک ہی چھتر پڑتا تھا پورا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتا تھا، بچہ کھانا بھی کھا لیتا تھا، جلدی بھی سو جاتا تھا، نماز بھی پڑھ لیتا تھا، روزہ بھی رکھ لیتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اس پیغام کا نام ہے جو پیغمبروں نے اللہ کے بندوں تک پہنچایا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے دیں اسے لے لو، جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات اس کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کے آیا ہوں۔ واہ واہ، اللہ تعالیٰ نے بھی جو دین دیا بڑا آسان دیا، نبی کریم نے جو دین پیش کیا وہ بھی بڑا آسان ہے۔ جس طرح مفتی حنیف قریشی نے ابتدا میں ہی بتایا تھا کہ علماء کا کام دین بنانا نہیں بلکہ دین کو پہنچانا ہے، تو دین کو پہنچانے میں ہم جس قدر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پیش نظر رکھیں گے نا، معاملے آسان سے آسان ہوتے جائیں گے۔ جو آپ نے بات ابھی بچوں کے حوالے سے کی، حضرت انس رضی اللہ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں، کم عمر تھے
वालदा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए वक़्फ़ कर दिया और फिर इन्होंने भी आपकी खिदमत के हक अदा कर दिए। कहते हैं मैंने 10 साल तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की, कोई मामूली अरसा नहीं। एक बार भी आपने कभी मुझे ये नहीं कहा कि तुमने ये काम क्यों किया है या ये काम किस तरह किया है। इसी अनस के एक भाई थे जिसका नाम था अबू उमैर, छोटा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस घराने से बड़ा प्यार। कभी आप जाते ना तो अबू उमैर के साथ आप जो दिलजमी होती ना उसके लिए उससे आप गप्पे लगाने लग जाते। छोटा सा बच्चा था, उसने एक परिंदा पाला हुआ था, आप उसका दिल बहलाने के लिए भी उससे पूछते या अबा उमैर मा फालन नुगैर, तेरा जो परिंदा है वो कैसा है, उसकी क्या जो है वो कैफियत है। तो हमें भी सच्ची बात है कि मोहब्बत प्यार जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है ना, उसी अंदाज से डांट डपट दीन में बिल्कुल नहीं है। और मार कुटाई वहाँ होती है जहाँ दीन का हकीकी जो है वो इदराक और तसव्वुर ना हो। जहाँ दीन का हकीकी इदराक तसव्वुर होगा वहाँ नरमी होगी, मुलायमत होगी, मोहब्बत होगी, प्यार होगी, हमदर्दी होगी, खैर खाई। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी बात और बड़ी खूबसूरती से समझाया। मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब से ना मैं ज़रा एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा बात करता हूँ, जवाब भी एक अलग आता है और मतलब डिसेंट किस्म का नहीं, वो एक हेडलाइन आ जाती है, मतलब जो खबरों में नहीं आती हेडलाइन, ब्रेकिंग न्यूज, हाँ तो वो वाली आती है। हजरत सवाल ये है कि हमारे माशरे में ये जो जुमला है कि दीन को मुश्किल बना दिया गया, ये मुश्किल था नहीं, इसमें किसका हाथ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इशफाक अहमद मरहूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हेडलाइन क्या कहा था मैंने, आगे सुनिएगा जी। दरअसल में लोग ये समझते हैं कि उलमा इकराम या मौलवी हजरात दीन के ठेकेदार हैं। गुजारिश ये है कि ये ठेकेदार नहीं, ये चौकीदार है। वाह, बॉर्डर पे खड़ा हुआ जो चौकीदार होता है, फौजी होता है, वो पूरी कौम के लिए मोहतरम होता है, माँ सिवाय उस शख्स के जो बॉर्डर के कानून के खिलाफ चल रहा होता है। मौलवी सिर्फ उन्हीं लोगों को बुरे लगते हैं कि जिनको अहकामात इलाही या कुरान और सुन्नत के जो अहकामात हैं वो बुरे लगते हैं। रही बात ये जुमला कहाँ से आया, देखिए दीन और सख्ती इसका आपस में ताल्लुक ही कोई नहीं है। दीन नरमी के साथ जुड़ा हुआ है, दीन प्यार के साथ जुड़ा हुआ है, दीन मोहब्बत के साथ जुड़ा हुआ है। और इस दीन में तो इतनी आसानियां हैं। पहले दीन जितने अदियान थे उनके अंदर कपड़ा धोने से पाक नहीं होता था, काटने से पाक होता था, आज धोने से पाक हो रहा है। 50 नमाजों की जगह आपको 5 नमाजें पढ़वा कर अल्लाह 50 का सवाब दे रहा है। ये आसानी है, ये मुश्किल है? बिल्कुल बिल्कुल। अब मुश्किलात सिर्फ वो अहबाब कह रहे हैं कि जिन अहबाब को कहीं ना कहीं या तो अहकामात इलाही से, कुरान और सुन्नत के कावानीन से तकलीफ है, या वो अहबाब हैं जो मौलवी की इज्जत को देखते हैं और चंद किताबें पढ़कर वो यूट्यूब चैनल बनाने के बाद ये समझते हैं कि वो दर्जा, वो इज्जत, वो प्रोटोकॉल हमें हासिल क्यों नहीं है जो इन उलमा को हासिल है। तो आप उन्हें भी अल्लामतुद्दहर वल कहर वल गज़ब कहना शुरू कर दीजिए, शायद उन्हें भी इज्जत मिल जाए। रही बात उलमा इकराम की, तो उलमा इकराम हमेशा उन तबकात को बुरे लगते रहेंगे जिन तबकात को दीन इस्लाम के बहुत सारे कवानीन बुरे लगेंगे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि दीन उनके मिजाज में नहीं है, दीन उनके रिवाज में नहीं है, दीन उनकी आदत में नहीं है। तो मैं उनसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर आप दीन इस्लाम को अपने सिर्फ मिजाज में ले आए, आदत में ले आए, तो निश्चित अल्लाह ताला अता फरमा देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या क्या खूबसूरत बात है। सुभान साहब अस्सलाम वालेकुम, आपसे मेरी बात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। और प्रोफेसर साहब तो बहुत पहले आ जाते हैं माशाल्लाह से हमारे यहाँ पे। और अच्छा, एक जो बड़ी आम सी बात है, ये मैं अब एक जरा सा दीन में से ही एक रास्ता निकाल रहा हूँ थोड़ा सा, कि एक जनरल पर्सपेक्टिव ये है हमारे उलमाए कराम के बारे में कि ये बिजनेस नहीं कर सकते, ये कुछ और नहीं कर सकते, ये तो आलिम है, इनका तो काम है बैठ के हमें सिर्फ दीन के बारे में बताना। जुमला पूरा कर लें प्लीज। सियासत नहीं कर सकते, सियासत नहीं कर मौलवियों का सकते। क्या काम है सियासत? हाँ, सियासत पे आप बात नहीं कर सकते, खेल पे आप बात नहीं कर सकते, टीवी पे बैठ के आप बात नहीं कर सकते, बिजनेस आप नहीं कर सकते,
کیونکہ آپ کا کام ہے دین سمجھانا. جو یہ سب کچھ کر رہا ہے وہ دین کیسے سمجھائے گا؟ پھر وہ غلط دین سمجھائے گا, وہ صحیح دین نہیں سمجھائے گا. یہ دیر آر لائک بنڈل آف تھنگس جو میں آپ کی طرف اب پھینک رہا ہوں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. دیکھیں پہلا جملہ تو مفتی حنیف قریشی صاحب نے جو ایڈ آن کیا ہے کہ علماء سیاست نہیں کر سکتے, لوگ کہتے ہیں. تو دیکھیں بخاری شریف کی حدیث ہے کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء, کہ جو بنو اسرائیل تھے تو ان کی سیاست اور قیادت وہ انبیاء کیا کرتے تھے. دیکھیں ایک بات تو کہ علماء کا سیاست میں کیا کام, تو فرمایا بنی اسرائیل کی سیاسی قیادت بھی ان کے انبیاء کرتے تھے. لوگ کہتے ہیں مولوی کو سیاست کا پتہ نہیں اس لیے کہ وہ سوشل نہیں. تو سب سے زیادہ سوشل اس وقت مولوی اور امام مسجد ہے. ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں ڈاکٹر, انجینئر, سیاستدان, طالب علم, چھوٹا بڑا, جوان, امیر غریب, بیوروکریٹ, ٹیکنوکریٹ سب موجود ہوتے ہیں. ایون کہ ایک امام سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی میرا نکاح ہوگا, اگر جنازہ ہے وہ پڑھاتا ہے. ایون کہ وہ رات کو کوئی ڈراؤنا خواب دیکھتا ہے وہ بھی مولوی کو پتا ہوتا ہے اور لوگ اس سے ڈسکس کرتے ہیں. دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ دین بالکل اسلام ہے اس لیے کہ وہ دین فطرت ہے, لیکن جب فطرت بدل جاتی ہے تو چیزیں مشکل لگتی ہے. کسی کو بخار ہو جائے اور اس کا ڈائجسٹو سسٹم کام نہ کرے تو اس کو کھانا اچھا نہیں لگتا. اب کھانا خراب نہیں ہے, پیٹ خراب ہے, وہ اپنے پیٹ کا علاج کرے تو بات ختم ہو جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جی جب انسان کے دل میں محبت آتی ہے نا تو اب وائٹ سیل اگر زیادہ ہو تو ریزسٹنس پاور زیادہ ہوتی ہے, بیماریوں کا مقابلہ کرتا ہے, انرجیٹک ہوتا ہے. لیکن جب وائٹ سیل کم ہو جاتے ہیں تو ویکنس فیل کرتا ہے. ہماری روحانی قوت اسپریچول اس کو ہم نے کمزور کر دیا. آسمانی غذا نماز روزہ تلاوت نہیں ہے. جب روح کمزور ہو جاتی ہے تو فجر میں اٹھ کر نماز پڑھنا مشکل اور گرمی میں روزہ رکھنا مشکل ہے. بہت گراں تم پر صبح کی بیداری ہے, ہم سے کب پیار ہے, ہاں نیند تمہیں پیاری ہے, طبع آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے, تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے. ایک بچہ جب تعلیم حاصل کرتا ہے اس کا اسکول, کالج, اس کی یونیورسٹی, میڈیکل 20 سال تعلیم حاصل کرنا آسان ہے. ایک آدمی شادی کرتا ہے, شادی کے بعد بیوی بچے پالنا آسان ہے. نوکری کرتا ہے وہ آسان ہے. بزنس کرتا ہے اس میں نقصان کا ڈر اور دشمنوں کی طرف سے پرچیاں وہ آسان ہے. لیکن اس کے لیے دین پہ چلنا مشکل ہے. تو کیوں؟ ہماری تربیت میں کمی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا جا رہا ہے آپ کو کیا پسند ہے؟ فرمایا سخت گرمی میں روزہ رکھنا, مہمان کو کھانا کھلانا اور میدان جہاد میں جہاد کرنا. اگر ہم اپنی روحانیت کو مضبوط کر لیں گے تو یہ چیزیں پھر ہمیں مشکل نہیں لگے گی, یہ چیزیں ہمیں بہت زیادہ آسان لگے گی. تیرا دیا ہوا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ تیری دی ہوئی چیز ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شاہ صاحب یہ بات چل رہی ہے کہ دین میں سختی ہے یا دین میں سختی نہیں ہے. ہم نے سب سے یہ پوچھا جانا کہ دین ظاہر سی بات ہے وہ ایک میں بھی یہی بات کر رہا تھا کہ جو لوگ با ہمت ہوتے ہیں, اللہ کو با ہمت لوگ بہت پسند ہیں, اور جو ذرا پست ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ہر چیز ہی مشکل لگتی ہے. ان کو یہ تک مشکل لگتا ہے کہ اٹھ کے پانی تک بھی خود پی لیں. پھر علماء کرام کی طرف جب ہم آتے ہیں تو لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ علماء کرام بڑی سختی سے پیش آتے ہیں, یا ان کا تو ٹائم ہی نہیں ملتا. اگر ہم کسی عالم سے ملنا چاہ رہے ہیں تو ان کا تو ٹائم ہی نہیں مل رہا, وہ بہت بیزی ہیں. بسم اللہ سچی سچی باتیں کروں آپ سنیں گے؟ میں تو سن لوں گا, حقائق اگر لیکن آپ لائیو جا رہے ہیں. ہاں لائیو جائیں گے. سچی بات دیکھیں بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دین بے شک دین آسان ہے. جب بھی کوئی دین پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا دین اس پر غالب آئے گا. بیگا مسلم اللہ نے حافظ قرآن کو, عالم کو, مفتی کو عزت دی ہے. بالکل. کروڑ پتی ارب پتی آدمی بھی مسجد میں آئے گا, وہ نیچے بیٹھے گا, اور قرآن کی وجہ سے, حدیث کی وجہ سے خطیب اور عالم ممبر پہ بیٹھے گا, اور اس کو مصلی رسول پر کہا جاتا ہے, ممبر رسول کہا جاتا ہے. ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ اجازہ داری کی پاور کا مسئلہ ہے. پہلے آپ چلے جائیں اسلام کے اندر ہمارے سپاہ سالار دیکھیں ان کے مفتی اور عالم کو عزت دی جاتی تھی. جب مفتی عالم آتا تھا بادشاہ اسلام کھڑا ہو جاتا تھا. آج مسئلہ یہ ہے سر, یہود و نصارہ کی لوبی پر چلتے ہوئے ہم نے معاذ اللہ
اسلام کو تو ہم مانتے ہیں کیونکہ اسلام کا انکار کریں گے تو مسئلہ ہو جائے گا، لیکن جنہوں نے ہمیں اسلام سکھایا، جو ہمارے بچے کو کلمہ پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، جو ہمارے کار میں اذان دیتے ہیں، جو ہمارا نکاح پڑھاتے ہیں، جو ہمارا جنازہ پڑھاتے ہیں، جو ہمیں قرآن پڑھاتے ہیں، جو ہمیں بیچ دیتے ہیں، ہم نے ان کو سر حقیر کر دیا. پھر ہم بات کرتے ہیں اسلام کی. سر جن کو ہم نے امام کو اللہ کے رسول نے قوم کا سردار کہا، ہم اس کو حقیر سمجھتے ہیں. تو سر کہاں سے یہ دین اور کون سا پاکستان اور کون سے اسلام کی بات کر رہے ہیں آپ؟ آج ہمارا حکمران کیوں قاری اور عالم کو عزت نہیں دیتا سر؟ ہم اس کو حقیر سمجھتے ہیں. ہمارے یہاں آج سر ناراض ہوئے گلوکار کو عزت دی جاتی ہے، حافظ قرآن کو کون عزت دے رہا ہے سر؟ اچھے عالم کو کہاں عزت دی جاتی ہے؟ پہلے بادشاہ اسلام کھڑا ہو جاتا تھا سر، اس کا ایک وزن ہوتا تھا، مفتی نے جو کہہ دیا اس کی بات مانی جاتی ہے. اب مفتیوں میں کیڑے نکالے جاتے ہیں. چلو ہو سکتا ہے کچھ ایک طبقہ ایسا بھی ہو جو بے عملی کا شکار ہو، مگر سر متقی پرہیزگار لوگ بھی تو موجود ہیں. تو مسئلہ یہ ہے سر، اصل مسئلہ یہ ہم نے دیندار کو عزت دے، ان میں کیڑے نکال میں آپ کی بات میں ایک بات ایڈ کر رہا ہوں. دیکھیں ابھی آپ اگر سوشل میڈیا کھول لیں، ٹھیک ہے، کچھ دیر آر سرٹن پیپل، اب ظاہر سی بات ہے آپ لوگ اپنے ساتھ ڈگریاں نہیں لے کر آتے، لیکن ہمیں سب کا پتہ ہے، یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں ہمیں تو ان کا پتہ ہے. لیکن آپ اگر سوشل میڈیا کھول کے دیکھیں، وہاں پہ تو جس طریقے سے آپ کو جس طرح کا فتویٰ چاہیے آپ کو مل جاتا ہے یار اس پیسوں میں. صرف ویوز کی خاطر آپ دیکھیں نا کس طرح سے کر رہے ہیں. میں نے ایسے مفتی دیکھے، ناراض نہیں گا، جو بیچارے صبح اٹھتے ہیں، صبح 8 سے لے کر شام تک گھر سے باہر قرآن حدیث پڑھا رہے، تو ان کی کیا تنخواہ ہے؟ میں بالکل میں کب منع کر رہا ہوں، لیکن میں جو ایک امپریشن آ گیا میں اس کی بات کر رہا ہوں. آپ آغاز سے دیکھ لیں، انگریز نے، یہود و نصارہ نے، پہلے عالم مفتی فقی معزز ہوتا تھا سر، ہم اس کو حقیر سمجھتے ہیں. سر ہم شاہ صاحب آپ میری بات نہیں سمجھ رہے ہیں. سوشل میڈیا کی میں بات کروں، سوشل میڈیا میں جو مفتی ینگسٹر کے دماغ میں کیا پکچر بیٹھ رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. میں اختتام کرتا ہوں، میری بات آپ بات ختم کر، اگر آپ بات مکمل کر دیں 3 باتوں میں 3 منٹ میں بات مکمل کر لیتا. نہیں اب تو 2.5 ہو گئے. اب یہ میرے پیارے بھائی فیصل قریشی صاحب، حقیقت یہ ہے ہم عالم کو، مفتی کو دلی طور پر عزت دینے کے لیے تیار نہیں، سب نہیں مگر ایک ہمارے حکمران، ہمارے ادارے کے لوگ، مذہبی طبقے کو دبایا جا رہا ہے. سر سوشل میڈیا کو تو چھوڑ دیں، سوشل میڈیا پہ تو اللہ معاف کرے ہر بندہ مفتی بنا ہوا ہے، ہر بندہ چاہ رہا میں عالم ہوں. ہمارے تو مصیبت ہے جو ناراض ہوئے گا، جو عالم بھی نہیں ہے وہ کہتا ہے مجھے مفتی لکھو. بھائی مفتی سے بات تو کمی نہیں ہو رہی، شیخ الحدیث شیخ القرآن لکھو. تو مصیبت یہ ہے سر، صرف یہ ہے کہ اچھا عالم ہے، حافظ قرآن ہے، مفتی ہے، آپ اس کو عزت دیں. یہ طبقہ پسا ہوا ہے. آپ امام کا حال دیکھیں، خدا کی قسم اس کے گھر کے حالات کیا ہے. ہمیں پتہ کون سا مولوی اچھا لگتا ہے، اس کے پاس گاڑی نہ ہو، وہ بیچارہ ساتھی سے کپڑے پہنے، موبائل ہلکا بڑا متقی آدمی ہے. اگر مفتی کے پاس گاڑی آ گئی، اس کا بھلا یار یہ تو بڑا پیسے والا ہے، خدا کا خوف کرو یار، وہ تمہارا امام ہے. امام تو قوم کا سردار ہوتا ہے. تو صرف گزارش یہ ہے، اگر ہمارا ہر مسلمان جس فرقہ مکتبہ فکر میں رہتا ہے، اپنے عالم کو، اپنے مفتی کو عزت دے. صاحب آپ کو نا ایک، ہاں میں پروفیسر صاحب کی طرف پڑھ رہا ہوں، میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. میرے بڑے پیارے دوست ہیں پیر حسان، اور میری بہت زیادہ ان سے دوستی ہے، پیر صاحب سے، تو بہت پیارے آدمی، میری بہت زیادہ دوستی ہے. اور بہت زبردست آدمی، اور اکثر کبھی میں ان کے ساتھ گھومتا پھرتا ہوں تو لوگوں کو بڑی حیرت ہوتی ہے، بیکاز پیارے آدمی، اور اللہ تعالیٰ کا دیا بہت کچھ ہے پہلے سے ان کے پاس. تو مجھے کئی لوگوں نے فون کر کے پوچھا ہے کہ ہم نے فلاں ریسٹورنٹ میں تمہیں دیکھا، بھائی بڑا پروٹوکول ہے یار، یہ مولویوں کو بھی اتنا پروٹوکول ہوتا ہے. میں نے کہا یار تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو. میں نے کہا ڈو یو نو ہیم پرسنلی. میں نے کہا میں جانتا ہوں ان کو یار. میں نے کہا تم لوگ آپ نے کس سے دوستی کر لی ہے. دونوں طرف مسائل ہیں، یہ مسئلہ ایک طرف نہیں ہے. مطلب میری شکل پیر صاحب کے ساتھ آئی تو کسی نے پیر صاحب کے فیس بک پہ لکھا ہوا تھا کہ آپ نے کس سے دوستی کر لی. یہ تو میڈیا کے لوگ ہیں، اور مجھے لوگ ایک الگ بات کر رہے ہیں. بٹ پروفیسر صاحب یہ جو میں بات کر رہا تھا کہ تھوڑا سا نا دیکھیں، ایک پروپیگنڈا بریک میں بھی میں قریشی صاحب سے ہی بات کر رہا تھا، ایک پراپر پلاننگ کے تھرو اسلام کو جس طرح سے بدنام کیا گیا ہے. میں معاذ اللہ، مجھے اللہ معاف کرے، میں وہ بات کر رہا ہوں جو لوگوں کی پلاننگ، ٹھیک ہے، جس طرح سے یہ پوری پلاننگ کی گئی ہے. آپ اس سے واقف ہیں اچھی طرح سے. دیر آر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ پری پلانٹ کی گئی ہیں، لوگوں کو پلانٹ کیا گیا ہے. بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ لا کے بٹھایا گیا ہے لوگوں کو کہ آپ
ڈی ٹریک کریں, مطلب جمعے کے خطبے میں آپ کوئی لوگوں کو اچھی باتیں بتائیں. آپ نے پورا خطبہ جو ہے وہ جس طرح سے وہاں پڑھا ہے, وہ لوگ یوں ہو گئے ہیں کہ یار یہ مولانا صاحب کو آج کیا ہو گیا ہے, یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, اس میں سختی زیادہ ہے, اس میں اور بہت ساری چیزیں موجود ہیں. تو یہ میں چاہ رہا ہوں کہ اس پہ تھوڑی سی آپ کی ایک جو ہے نا ایکسپرٹ رائے آ جائے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. آپ نے جو بات کی ہے کہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا, اللہ کے دین کے خلاف تو شروع ہی سے. ہمارے ایک شاعر گزرے ہیں ابو طیب المتنبی, وہ بڑے عظیم شاعر تھے. انہیں کا شعر بڑا معروف شعر ہے, من کان ذا فمن مرید یجد المال زلال مرہ. جس شخص کا جو بیمار ہو, ملیریا ہے منہ میں, وہ میٹھا پانی بھی اس کو کڑوا لگے گا. بالکل بالکل. یہ وہ بیمار لوگ ہیں, ان سے اسلام کا حسن نظر نہیں آتا, اس میں عیب تلاش کرتے نعوذ باللہ. اسلام سراسر دین آسانی کا دین ہے. الدین یسر, دین آسان ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو موسیٰ الاشعری اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ یمن بھیجا, آپ نے کیا تاکید فرمائی؟ یسرا ولا تنفرا, یسرا ولا تنفرا. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا, لوگوں کو متنفر نہیں کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دو چیزوں میں آپ کو اختیار دیا جاتا ہے کہ یہ اختیار کریں, وہ چیزیں اختیار کرتے ہیں جس میں آسانی ہوتی. دین آسانی کا نام ہے. اور دین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من اوتی الرفق فاوتی خیرا کثیرا. جس شخص کو اللہ نے نرمی دی, اللہ تعالیٰ اس کو خیر و برکت عطا فرما دی. سختی اسلام میں نہیں ہے. ایک حدیث بیان کر ختم کر دوں میں. کہ ایک صاحب آئے رسول مسجد میں تشریف فرما, ایک بدو آیا, اسے آ کر مسجد میں پیشاب شروع کر دیا. صحابہ کرام اٹھے, انہیں روکنا, آپ نے روک دیا صحابہ کو, اس کو پیشاب کرنے دو. جب پیشاب کر چکا, اس کا پیشاب نہیں روکا, پیشاب کر چکا, تو پھر آپ نے اس کو بلایا. ان المساجد لم تبنى لهذا, یہ مسجد اس کے لیے نہیں بنائی گی. آپ نے اتنا پیار سے سمجھایا, وہ کہنے لگا ما رأیت معلما احسن من هذا, میں اللہ کے رسول سے بڑھ کر کسی کو اچھا سمجھانے والا نہیں پایا. تو نرمی تو اسلام کا حسن ہے, سمجھے نا. جو لوگ اسلام کے بارے میں ایسی بات, ان کے منہ خود ہی کڑوے. نہیں, یہاں تو پروفیسر صاحب لوگ تو جس طرح آپ نے دیکھا ہے اسلام کے نام پہ بیہیو کرتے ہیں, لوگوں کو گولیاں مار دیتے ہیں, لوگوں کو جان سے مار دیتے ہیں, ڈنڈے مارتے ہیں. سیالکوٹ کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا جو ہوا تھا وہاں پہ, اسی حوالے سے. لیکن یہ جو ابھی آپ بات کر رہے تھے نا, اسلام میں بہت نرمی ہے. وہیں پہ اگر میں قوانین کی طرف آتا ہوں, میں قوانین کی طرف اگر آتا ہوں, تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں بہت نرمی ہے, اسلام میں سختی نہیں ہے, تو پھر چور کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں, اور زنا کرنے والا اگر پکڑا جائے تو کوڑے مارے جاتے ہیں, جو قتل کرتا ہے سنسار کیا جاتا ہے, جو قتل کرتا ہے اس کی گردن کاٹ دی جاتی ہے, جو آج بھی ہوتا ہے بہت سارے ممالک میں, جو اسلامک ممالک ہیں, ہمارے یہاں نہیں ہوتا. تو اس کی یہ دیکھیں دو الگ باتیں ہو رہی ہیں. دیکھیں یہی اصل ہم لوگ دونوں چیزوں کو آپس میں مکس اپ کر دیتے ہیں. اسلام کے اصول, اسلام پر عمل کرنا آسان ہے. جو ہم کہتے ہیں دین آسان ہے, تو دین کا مطلب یہ ہے کہ دین کو اپنانا آسان ہے. بالکل. آپ گناہوں سے بچیں, یہ آسان ہے. واہ. آپ حلال کھائیں, آپ کو جو قرآن و سنت نے راستہ بتایا اس پہ چلیں. رب کا یہ وعدہ ہے کہ ہم نے تمہاری فطرت کے مطابق اس دین کو بنایا. ممکن ہی نہیں ہے کہ تمہاری طبیعتیں سے ہم آنگ نہ ہو سکیں, لیکن جب تم اپنے اوپر شیطانی قوتوں کو غالب کرو گے, تم اپنے اوپر ان چیزوں کو غالب کرو گے جو اسلام سے متصادم ہیں, تو تمہیں اسلام پر عمل کرنا مشکل لگے گا. تو پہلا پوائنٹ یہ آ گیا کہ اسلام پر عمل کرنا یہ آسان ہے. دوسری جو طرف ہے وہ کیا ہے, وہ سختی کس پہ ہے؟ قوت نفاذ کے اندر سختی رکھی ہے. یعنی بے گناہ کو کچھ نہیں کہنا اور گناہگار کو چھوڑنا نہیں ہے. اب یہاں دو چیزیں ہیں, ایک ہے اللہ اور اس کے رسول کا اختیار,
ایک ہے اس شخص کے اختیار جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو نافذ کر رہا ہے. تو ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم قرآن و سنت کے بتائے ہوئی چیزوں میں جیسے پہلے ڈسکس ہوا اپنی طرف سے نہ کسی کو پکڑ سکتے ہیں نہ کسی کو چھوڑ سکتے ہیں. تو اب وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہاتھ کاٹنا یہ فلاں یہ بے گناہوں کی نہیں ہے. سختی تو تب آپ کہیں یہ دین سخت ہے کہ یہ کام بے گناہوں کے لیے ہوتا. جناب یہ مجرم کے لیے ہے. آپ اس سے ذرا اور پیچھے چلے جائیں دوسرے مذاہب کی تاریخ کو تو وہاں آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں ان کے دین پر خود عمل کرنا اتنا مشکل تھا. جیسے انہوں نے بتایا کہ اگر کسی کے کپڑے پہ نجاست لگ گئی ہے یہ ایک آپ کی طبیعی سی بات ہے, ایسا ہو سکتا ہے, کپڑا کاٹو, یہ ہے مشکل. اور آپ کے لیے عمل کرنا بڑا آسان ہے لیکن اس قانون شریعت کا جو نفاذ ہے اس کے لیے حکم ہے کہ اس کو سختی سے نافذ کرو, کیونکہ یہ کوئی قوم بھی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک وہاں پر قوانین کو سختی سے نافذ نہ کیا جائے. کہ آج یورپ کے اندر جلدی سے پھر وقت ٹائم زیادہ ہو جائے گا. میں ایک دوست کے گھر بیٹھا تھا یو کے میں, تو وہاں پر کوئی اس کا 2.5 یا 3 پاؤنڈ کا مسئلہ تھا. تو اس کے لیے اس کو لیٹر آیا جس کی ٹکٹنگ اور اس کے اوپر 5 یا 5.5 پاؤنڈ لگے. تو میں ہنس پڑا. میں نے کہا یار 2.5 پاؤنڈ انہوں نے وصول کرنے تو 5.5 پاؤنڈ کے انہوں نے ٹکٹ لگا کر اس کی طرف رجسٹری بھیج دی ہے. انہوں نے کہا یہ تو 5 پاؤنڈ ہے, یہ ان کا قانون یہ 1 پاؤنڈ لینے کے لیے 100 پاؤنڈ لگا کر اس کو عدالت کے اندر خوب کر کے رگڑا دو تاکہ اس کی وجہ سے باقی عبرت پکڑیں. بالکل بالکل. اچھا جی, ہمارے ساتھ کاشف ہیں کراچی سے کال پہ. السلام علیکم کاشف. وعلیکم السلام, کیا حال ہے فیصل بھائی, ٹھیک ہیں؟ جی کرم پروردگار کا بہت کرم ہے. آپ کو رمضان مبارک میرے دوست. خیر مبارک. میں آپ سے ایک ریکویسٹ کر رہا تھا. ابھی ایکچولی آج میری بہن کی سرجری ہوئی ہے, ہارٹ سرجری. اچھا. تو اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی. ابھی الحمدللہ ہارٹ سرجری کے بعد تھوڑی سی ڈسٹرب ہے. تو یہاں میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا, محمد علی شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں شاہ صاحب سے پوچھتا ہوں, شاہ صاحب کوئی آپ ان کے لیے اگر سارے علماء کرام مفتیان کرام جتنے بیٹھے ہیں آپ بھی سب اس کے لیے دعا بھی کریں. 18 سال کی اس کی عمر ہے, اللہ اسے صحت دے, تندرستی دے. آپ سب قبولیت کا وقت ہے, افطار کا وقت ہے, آپ پلیز یہ دعا کریں. اور شاہ صاحب کوئی وظیفہ بتائیں کہ جو وہ پڑھتی رہے پلیز شاہ صاحب. جی شاہ جی. بسم اللہ. ایک تو ہم دعا گو ہیں قبولیت کا وعدہ, اللہ تعالیٰ اس بچی کو مقدومہ کائنات سیدہ نساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا صدقہ اللہ اس بچی کو صحت تندرستی عطا فرمائے. ان کے لیے بھی اور ہارٹ کے جو بھی پیشنٹ ہیں ان کے لیے ایک وظیفہ ہے اور یہ مجرب ہے, آزمودہ ہے کہ جب بھی صبح اٹھیں, یہ اس میں اعظم بھی ہے, یا ذل جلال والاکرام. ویسے ہوتا ہے ذل جلال والاکرام, مگر جب یا آ جائے گا یہ عربی کا قاعدہ حرف ندا ہے تو وہ ذل کو پیش کو زبر سے بدل دیں گے تو یہ ہوگا یا ذل جلال والاکرام. اس کا ترجمہ ہے اے عظمت البزرگی والے. تو یا ذل جلال والاکرام, یا ذل جلال والاکرام. ایک ہمارے بہت بڑے بزرگ اس کو بتا چکے ہیں اور آزمودہ ہے. ہارٹ کے پیشنٹ جو بھی ہیں صبح صبح اٹھ کر 113 مرتبہ 3 منٹ کا وظیفہ ہے, 3-4 منٹ لگیں گے. یا ذل جلال والاکرام, یا ذل جلال والاکرام 113 بار پڑھ کے دل پر دم کر دیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی گھبراہٹ بے چینی سے ان کو نجات دے گا اور ہارٹ کے پیشنٹ کو اللہ اس میں اعظم کی برکت سے ان کے مرض کو شفا میں بدل دے گا. اللہ کرے لوگوں کے غم کو ڈھونڈ کے ہمیں ہنسی نہ آئے, ہم لوگوں کے غم اپنا سمجھیں. اور میرے بھائی اللہ کرے ان کے لیے دعا کریں. جب ہم افطار پہ جائیں گے تو بالکل یہ جتنے علماء کرام ہیں وہ آپ کی بہن کے لیے بھی دعا کریں گے, جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں گے. ہمارے شو پہ ایک لڑکی تھی زینب, اس کا بھی آپریشن ہوا ہے, زرنا اس کا بھی آپریشن ہوا ہے اپینڈکس کا, اس کے لیے بھی دعا کریں گے. یہاں پہ سب ماشاءاللہ سے یہاں پہ دعا کرتے ہیں تو بالکل ان کے لیے بھی دعا کریں گے. لیکن واپس آتا ہوں میں موضوع کی طرف, کیونکہ یہ دیکھیں میں تو یہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں. ایک ہی ملک ہے, میں چلے ملک بھی نہیں چینج کرتا, میں ایک ہی ملک کی بات کرتا ہوں. میں کراچی میں جیسے دل کرتا ہے ویسے گاڑی چلاتا ہوں, جس لین میں دل کرتا ہے میں اس سپیڈ میں چلتا ہوں. میں فاسٹ لین میں 20 کی سپیڈ پہ چلتا ہوں, میں جو بالکل سلو والی لین ہے اس میں 120 کی سپیڈ پہ چلتا ہوں. تو جو میرے دل میں آتا ہے میں کرتا ہوں. سگنل بند بھی ہے تو میں گزر جاتا ہوں, کسی کے باپ میں ضرورت نہیں ہوتی کہ مجھے روکے, نہ کسی کو بھی نہیں روکتے بھائی. تو کہیں اگر آپ کی بری لکھی ہوئی ہے تو روکے, ورنہ تو کوئی بھی نہیں رکتا اور 50-100 میں کام ہو جاتا ہے. یہ بات سچی ہے اگر آپ نے کارڈ بھی لیا ہے تو.
तो ये कराची में ये वाला सिस्टम है। कोई कवानीन हमें दिखाई नहीं देते। यही मुल्क है पाकिस्तान। मैं फ्लाई करता हूं, मैं उतरता हूं इस्लामाबाद, जहां पे अगर उस लेन के ऊपर भी मेरा टायर आ जाता है और मैं सिग्नल बंद होने से पहले जहां पे ब्रेक लेन्स हैं वहां से मैं अंदर नहीं आता और मैं सॉलिड लेन पे अंदर आ जाता हूं, तो पुलिस वाला आके मेरा चालान कर देता है। मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं होती कि मैं यहाँ पे ट्रैफिक जो है उसको क्रॉस कर सकूं या मैं तोड़ सकूं। मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है ना। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूं। ऐसा है। तो ये बात समझने की है। कराची वाले बुरे हो गए इससे। कराची में तो जो ट्रैफिक का हाल है आप सोच भी नहीं सकते। तो इसके बावजूद कराची वाले बहुत अच्छे हैं। सिस्टम देखिए, सख्ती की इसके जरूरत बावजूद है। कराची वाले बहुत अच्छे हैं। हम मैं ये बात दावे नहीं से कर कह रहा। सकते हैं करप्शन के मराकज इस्लामाबाद में, कराची में कम मिलेंगे आपको। देखें, मैं पब्लिकली बात कर रहा हूँ। तो हमें कवानीन की सख्ती की बहुत, आप दुबई में तोड़े ना जरा कवानीन। कुरैशी साहब भले इस्लामाबाद वालों की हिमायत करें, उन्होंने वहां रहना है, दोनों देख रहे हैं, लेकिन कराची अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए आप कराची। अच्छा जी, अफ्तार का वक्त हो गया। अफ्तार के बाद थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं इस बात को। दिल पे ले गए मुफ्ती साहब इस बात को। और माइक देना बेटा, ये माइक। हाँ, खाते रहो, देते रहो। आज तो मेरा भी बर्गर आया हुआ, बाद में खा पाऊंगा, अभी तो नहीं खा सकता। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मन्नत निसार सोलंकी। अच्छा, रोजा रखा था? जी। कितना रोजा रखा था? पूरा पूरा रोजा रखा। कितने साल की हैं आप? 5 साल की हूँ। 5 साल की हैं? इतनी छोटी सी हैं आप, रोजा रख लिया आपने। आपको क्या पसंद है इसमें? चाट पसंद है, पकौड़े पसंद है, समोसा पसंद है, या आप KFC खाएंगी? क्या पसंद है आपको? समोसा। समोसा पसंद है। तो आपने सहरी में क्या खाया था? फ्रूट खाए थे। हैं, फ्रूट खाए थे। अच्छा, मामा से आप कहती हैं मुझे पराठा बना के दे, मैंने अंडे के साथ खाना है। पराठा पसंद है? हाँ, वेरी गुड, अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम। माइक पकड़ ले। आपका क्या नाम है भाई? वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अली हसन। अली हसन। क्या खाया था सहरी में? तेरी में अंडा पराठा। अंडा पराठा। भूख तो नहीं लगी दिन में? नहीं। स्कूल भी जा रहे होंगे, स्कूल में मसला तो नहीं होता? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा होता है, हैं? अच्छा, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा नहीं, थोड़ा थोड़ा। कितना मसला होता है? थोड़ा थोड़ा इतना नहीं होता। ज्यादा नहीं होता। ज्यादा खेल कूद नहीं रहे ना, छुट्टी 1 घंटा पहले हो रही है ना? तो अब अफ्तारी में क्या ज्यादा पसंद है? तरबूजा। तरबूज पसंद है। क्या बात है, क्या बात है भाई। तरबूज सस्ता मिल रहा है, नहीं मिल रहा? तरबूजा, तरबूज, खरबूजा और तरबूज, ठीक है ना? सो कोई गेम्स वगैरह खेलते हैं आप लोग? गेम्स भी खेलते हैं? क्या बात है, क्या बात है। अली भाई गेम्स भी खेलते हैं। जरा आगे दीजिएगा, बड़ी कटिंग कराई हुई है भाई ने। क्या नाम है आपका? अभियान। अभियान। हैं? अभियान। अच्छा, माशाल्लाह। अभियान भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कौन सा रोजा था आज? कौन सा रोजा था आपका? पहला रोजा था, दूसरा था, तीसरा था, चौथा था? कौन सा था पहला। आज? तो भाई आराम से बता दे यार। तो रोजे में ऐसे गुस्सा आता है, रोजे के बाद थोड़ी ऐसे गुस्सा आता है। बर्गर क्यों छुपा रहे हो? बर्गर खाओ तुम। अच्छा, खाने के दरमियान में? ओहो, मैं माजरत चाहता हूँ अभियान भाई। नवीद भाई साहब के पड़ोसी तो नहीं है? नवीद अब्बासी साहब को जानते हैं आप? बिल्कुल गुस्सा नहीं करते। आप गुस्सा तो नहीं करते? रोजे में गुस्सा तो नहीं आया आपको आज? भूख लगी होगी, है ना? कितनी भूख लगी थी? हाँ, कुदरत ने आवाज दी है। भूख लग रही थी, प्यास लग रही थी? ज्यादा प्यास। प्यास लग रही थी। टू द पॉइंट बात कर रहा है ये। जैसे कि मुझसे फजूल बातें नहीं करो, मैं अफ्तारी कर रहा हूँ, मुझे तंग नहीं करो। वैसे होता है ये नॉर्मली, लोग अफ्तारी के बाद बात करते हैं, बच्चों को ना बीच में ही पकड़ लेते हैं। बट थैंक यू आप तीनों का, आप यहाँ पर आई। तो आप समोसा तो खाए ना, आप समोसा ही नहीं खा रही। आपने कहा मुझे समोसा पसंद है, आप समोसा ही नहीं खा रही। और इसमें भी है, ठीक है? इसमें क्या है? बर्गर है? क्या है? उई, चिकन पीस भी और बर्गर भी है। क्या खाएंगी आप? बर्गर खाएंगी?
मैं भी बर्गर खाऊंगा बेटा, मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मेरा भी बर्गर आया हुआ है आज। मुझे जी। मिल जाएगा उसमें से? ये वाला हाँ तो जाहिर है, सूखा हुआ बर्गर भाईजान आप क्यों खाएंगे? मतलब खोपरे के आटे का बर्गर, पड़ोसी के हुकूक होते हैं। खोपरे के आटे का बर्गर जरा बोरिंग सा होता है। अच्छा चलिए, हाँ जी, आपको रोजा खोलने में वक्त है, अल्लाह से मैं तो खोल लूं, मैं भी तकरीबन आपके साथ ही चल रहा हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जी, तो हजरत ये जो कवानीन की सख्ती है, लोग उसको जोड़ते हैं, जैसे मुफ्ती अनीफ कुरैशी साहब ने कहा हमारे इस्लाम से, कि इस्लाम में सख्ती है, हालांकि वो कवानीन की सख्ती है, निफास की। मैं इस हवाले से जी। एक मिसाल अर्ज करता हूँ। देखें, अभी कोरोना का अरसा जो है आपने गुजारा है यहाँ पर। कोरोना का अगर कोई मरीज मुअय्यन हो जाए कि ये कोरोना का मरीज है और आपको वैक्सीनेशन भी न लगी हो, तो आप क्या करते हैं उस मरीज के साथ? अगरचे वो मरीज है, उसका अपना कोई कसूर नहीं है, लेकिन उससे पूरे मुआशरे को आप बचाते हैं। वाह 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 और उसको आप कुर्बान कर देते हैं मुआशरे को बचाने के लिए। एक शख्स जब मुआशरे के अंदर हुदूद खुदा को तोड़ता है, तो जिस हद तक तोड़ता है उसकी उतनी ही इंसानी कीमत कम हो जाती है। जितना वो तोड़ता है, जितने हद में तोड़ता है, उतना उसकी इंसानी कीमत कम हो जाती है। अगर उसने चोरी की है तो हाथ से किया है चोरी, उसके हाथ की कीमत खत्म हो गई, इसलिए इस्लाम कहता है उसके हाथ की कीमत खत्म हो गई, उसको काट दो, ताकि वो दूसरों को उस राह पर ना लगा सके। क्योंकि जब आप एक बंदे को माफ करते हैं तो फिर दूसरे को आप सजा नहीं दे सकते। बिल्कुल। दूसरे को छोड़ देते हैं तो तीसरे को आप सजा नहीं दे सकते। नतीजा फिर आपका सिंध का माशरा बन जाता है, जहां पर बड़े बड़े चोर, बड़े बड़े उचक्के, बड़े बड़े डाकू, बड़े बड़े लुटेरे मुअज़्ज़ज़ तरीन शहरी है, और वो जो मजलूम है, दो वक्त की कमाता है, वो भी इनका पेट भरने पर मजबूर है। रेडी वाले से आप छीनते हैं, वडेरे की जेब में डालते हैं। माशरा इस तरह का बन जाता है जब आप कानून के निफाज में इब्तिदा में सुस्ती करते हैं। दीन आपको एक सालेह और सालिम मुआशरा बनाकर देना चाहता है। लिहाजा अगर आपने दीन के इन अहकाम पर अमल दरामद करना सीखा तो आपका माशरा इंतहाई सालिम और सही बनेगा। लेकिन जहां पर आपने चोर दरवाजा छोड़ दिया तो फिर वो जुर्म जो है वो सैलाब की तरह से है, जैसे ही उसको रास्ता मिला वो सारी आबादी को तहस नहस कर देगा। लिहाजा जब कोई मुजरिम जुर्म करता है तो इसलिए हुक्म यह है कि मलाए आम में सबके सामने उसको सजा दो, ताकि लोगों को ये एहसास हो कि ये जुर्म था, मैंने ये जुर्म नहीं करना। अभी आप देखें ना, उज़ैर बलोच आपका कल रात को कहीं पर किसी पुलिस के सीनियर तरीन अफसर के साथ एक निशस्त थी। मैंने उनसे पूछा तो कहा कि 80 बड़े बड़े कत्ल के केसेस थे, तकरीबन 50 केसेस में वो बरी हो चुका है, अल्लाह, बाकियों में भी इन 3-4 महीनों में बरी हो जाएगा। जबकि आप वो जो ट्रैफिक का इशारा तोड़ते हैं ना, तो आप देखें उस ट्रैफिक वार्डन को आप 1000 रुपए जब तक उसकी जेब में नहीं डालते वो आपको जाने नहीं देता, आपकी बुक छीन लेता है। यहां पर वो जो गरीब है उसके साथ और वो जो अमीर है और ताकतवर है उसके साथ जब दो अलग अलग कवानीन के तहत आप सलूक करेंगे तो माशरा उसी तरह की तबाही का शिकार होगा जिस तरह की यहां पर है, या जिस तरह से बनाना रिपब्लिकन के बारे में कहा जाता है। लिहाजा आप अगर माशरे के अंदर एक मुसावात, अदल, इंसाफ और सुकून की हुकूमत कायम करना चाहते हैं तो दीन की उन कवानीन पर अमल पैरा होना जरूरी है। इसीलिए कुरान ने कहा लकुम फिल क़िसासी हयातुन या उलिल अलबाब, इसीलिए कुरान ने कहा है। अमीन शहरी साहब बात कर रहे हैं ना, इस पे मैं आपको एक बात बताता हूँ। एनी आइडिया कि अदालतों में कितने केस जो है वो पेंडिंग है? कितने केसेस, कितने 100 केसेस, लेकिन जब किसी बड़े आदमी का केस होता है तो अदालत रात को भी खुल जाती है भाई। जी जी बिल्कुल। तो ये बात समझें कि हम क्या बात कर रहे हैं। इसलिए हम इस्लामी कवानीन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो लोग जब उसको मैनेज करने की बात करते हैं, और मैं एक और मुझे वाकया याद आया। अच्छा, इस्लामी कवानीन से डरते भी वही लोग हैं, वही लोग हैं, आम गरीब नहीं करता। क्योंकि आपने आजकल पिछले दिनों मैं काम कर रहा था एक चीज़ के ऊपर, एक NGO के साथ रेप केसेस पे हम काम कर रहे थे। हमने बड़ी कोशिश की। आज
افتخار صاحب کی تصویر بھی ہم نے دکھائی تو ہم ان کے چلتے ہوئے ایک سیشن میں بیچ میں چلے گئے تھے کہ جی اس پہ کوئی عمل درآمد کیا جائے. جسٹس صاحب جو تھے, جسٹس افتخار, تو انہوں نے اس وقت ہمیں بڑا ساتھ دیا. ہم اس وقت بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس پہ کوئی کیپٹل پنشمنٹ ہونی چاہیے. ضیاء صاحب کے دور میں ایک دفعہ ایک بندے کو چوک میں لٹکایا گیا تھا. جی جی. اس کے بعد کہتے ہیں تقریباً 5 سے 6 سال کوئی ایسا کیس سامنے نہیں آیا. کھانے خالی ہو گئے. کوئی ایسا کیس سامنے نہیں آیا تھا کہ کسی کا ریپ ہوا یا کچھ ہوا. اللہ تو جو جی ابو محمد صاحب آپ کوئی بات کر رہے تھے, بسم اللہ. سوری میں اپنی باتیں شروع کر دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ یہ نکلا کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ علماء کرام کے خلاف ہے. اور علماء کرام کی مخالفت کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم اذان کیوں دیتے ہیں, ہم نماز کیوں پڑھاتے ہیں, ہم جنازہ کیوں پڑھاتے ہیں, ہم نکاح کیوں پڑھاتے ہیں, ہم لوگوں کو کلمہ کیوں سکھاتے ہیں, ہم لوگوں کو قرآن کریم کیوں سکھاتے ہیں, نادرہ حفظ کیوں پڑھاتے ہیں, ہم مدارس کیوں چلا رہے ہیں. اس بات پر علماء کرام سے ہمارے معاشرے کی کوئی لڑائی نہیں ہے. اصل لڑائی علماء کرام سے جو ہمارے معاشرے کی ہے وہ اسلامی قوانین کی اور اسلام کی امپلیمنٹ کی ہے. اب اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء کرام کے 3 بڑے مخالف ہیں. میں سب سے پہلے یہاں علماء کرام سے معذرت بھی چاہوں گا, جو بات میں کرنے لگا ہوں شاید بہت تلخ ہے. علماء کرام کے 3 بڑے مخالف ہیں. ایک براہ راست دنیا کا کافر علماء کرام کے خلاف ہے کہ جب تک مولوی ہے اس وقت تک وہ ہمارے قوانین نہیں بدل سکتا. اگر میں ناموس رسالت کیسز پر یہاں بات کرنا چاہوں تو 2000 سے زائد کیسز ہیں, ان پر کیا عمل درآمد ہوا, یہ بڑا ہی افسوسناک معاملہ ہے ہماری عدلیہ کا. ٹھیک ہو گیا جی. ایک براہ راست کافر انوال ہے علماء کرام کے خلاف ہے. دوسرا امپلیمنٹ کے اعتبار سے ہمارا اپنا معاشرہ علماء کرام کے خلاف ہے. اور تیسرا بہت ہی معذرت کے ساتھ ایک تیسرا طبقہ علماء کرام کے خلاف ہے, وہ علماء خود ہیں. علماء کرام کے خلاف جو تیسرا طبقہ ہے وہ خود علماء ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر علماء کرام کے اندر ایسا اتفاق ہو, ایسا اتحاد ہو جو مقصود اسلام ہے, مقصود دین ہے, تو 6 مہینے کے منبر و محراب کے درست استعمال سے اس ملک میں انقلاب آ سکتا ہے. تو میں پھر انہی لوگوں سے آخری بات یہ کہنا چاہوں گا جو آج بھی یہ خواب دیکھتے ہیں کہ علماء کرام راستے سے ہٹیں گے اور ہم ناموس رسالت پر ہم حملہ کریں گے, ناموس صحابہ کرام پر کریں گے, اہل بیت تک پہنچیں گے. تو میں ان سے یوں کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے. شبان صاحب اینڈ کیجئے, پھر میں ٹائم ختم ہو گیا. دیکھیں بنیادی طور پر یہ بات بہت اچھی ہے. الزام یہ ہے کہ بھائی اسلام میں پابندیاں بہت ہیں. تو ایک صاحب نے کہا بھائی اسلام میں تو پابندی نہیں ہے, پابندیاں تو تمہارے ملکوں میں زیادہ ہیں. آپ کسی ملک کے اندر جانا چاہتے ہیں, آپ کو پاسپورٹ, ویزا, ٹریولنگ بیگ, آپ کے پاس کتنے ڈالر ہونے چاہیے, آپ سگنل کو نہیں توڑ سکتے ہیں, آپ جو ہے وہ لائن کو کراس نہیں کر سکتے ہیں. یعنی پورا ایک جیورسڈکشن ہوتا ہے اور اس میں ہماری بقا ہوتی ہے. جیسے شہیدی صاحب نے اشارہ کیا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, ایک چور کے ہاتھ کٹیں گے تو لاکھوں لوگوں کا مال محفوظ ہو گیا, ایک آدمی کو کوڑے لگیں گے تو لاکھوں عورتوں کی عزتیں محفوظ ہو گئی, ایک قاتل کو سولی پر چڑھایا جائے گا تو لاکھوں مظلوم بے گناہ ان کا خون محفوظ ہو گیا. تو یہ جو جان مال عزت کا تحفظ ہے, دیکھیں ہم سے بھی زیادہ اللہ بہتر جانتے ہیں. ایک مشین کا جو مینوفیکچرر ہوتا ہے نا, وہ اس مشین اور ڈیوائس کو زیادہ بہتر جانتا ہے. تو ہم سے زیادہ ہمارے اللہ جانتے ہیں. یہ قوانین اللہ کے ہیں, یہ رولز اللہ کے ہیں. علماء تو صرف ایک برج بن کر لوگوں تک وہ پیغامات پہنچا رہے ہیں. اسی لیے اسلام میں کوئی پابندیاں نہیں ہیں. جیسے ڈسپلن ہے, ہمیں نماز یعنی 5 نمازوں کو ملائے 1.5 گھنٹہ نہیں لگتا, یہ ڈسپلن مشکل نظر آتا ہے. آرمی اور پولیس کا جو ڈسپلن ہے وہ آسان نظر آتا ہے. ہمیں تھوڑا سا ٹائم نماز کے لیے نکالنا مشکل اور ہمیں جو 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کرنا آسان نظر آتا ہے. اللہ اکبر. چلیں جی, آپ سے سحری پہ ملاقات ہوتی ہے, اپنا خیال رکھیں, خدا حافظ. پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں. 30 دن 6 ٹیمز, 12 کنٹیسٹنٹس, کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہوگا, جس نے جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ہم نے ہے سر.
शोर गूंजेगा, हर गली नुक्कड़ और दुकान। रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान, नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा, रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।